السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج تاریخ الانبیاء سے ہم پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول تھے۔ نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، دنیا کے پہلے انسان بھی حضرت آدم علیہ السلام تھے، لیکن رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ نبی ہر صاحب وحی کو کہتے ہیں کہ جس پر وحی نازل کی جائے، لیکن رسول کے لیے صاحب وحی کے ساتھ ساتھ صاحب شریعت ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور حضرت نوح رہتے کہاں تھے؟ حضرت نوح کا وطن دجلہ فرات کا دوآبا یعنی قدیم عراق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں بت پرستی شروع ہو گئی، انہوں نے بت بنا کر ان کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور سب سے پہلے جو بت بنایا گیا وہ حضرت شیس علیہ السلام کا بنایا گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ اس قوم میں حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اس قوم کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے۔ جس قوم میں آپ کو پیدا ہوئے، یہ اس قوم کے جو افراد تھے وہ بہت طویل عمر، بڑی قوت والے، باغی، سرکش، نافرمان، مشرک اور بت پرست تھے۔ قرآن مجید نے جن بڑے بڑے بتوں کا نام لیا ہے، اس میں ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت نوح نے اس ضدی اور سرکش قوم کو توحید الہی کی طرف راغب کرنا شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ضدی اور سرکش قوم کو توحید الہی کی طرف راغب کرنا شروع کیا، لیکن وہ فاسق لوگ تھے۔ وہ لوگ کسی بھی صورت اس ایک خدا کے تصور کو قبول کرنے سے قاصر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ صدیوں تک شب و روز انہیں قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور خود عذاب الہی کو دعوت دی۔ اس وقت تک چند افراد آپ پر ایمان لائے تھے جو غریب اور مفلوق الحال طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب تک حضرت نوح کو یہ توقع رہی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، وہ بارگاہ الہی میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے۔ لیکن ایک روز وحی الہی کے ذریعے آپ کو مطلع کر دیا گیا کہ باقی لوگوں میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، چنانچہ ان کے حق میں دعا نہ کی جائے۔ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین پر بھی کسی بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑے، اس لیے اگر یہ زندہ رہے تو آنے والی نسلوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنی بارگاہ میں کی گئی آپ کی یہ دعا قبول کر لی، اور آپ کو بتایا گیا کہ اس سرکش قوم کی ہلاکت کے لیے عنقریب ایک زبردست طوفان آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اس لیے ہمارے حضور کسی کافر کی خیر خواہی کی سفارش نہ کریں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کر ایک کشتی تیار کریں، اور جب پانی چڑھنے لگے تو اس میں لوگوں کو بٹھا دیں، زمین کے جانوروں کا اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ رکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس میں سوار ہو جائیں، اور جب طوفان تھمے تو اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے اس سے اتر جائیں۔ ابتدا میں طوفان نوح کے بارے میں جب ہم تحقیق کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے آثار حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد سے ہی پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس کے حکم الہی کے مطابق حضرت نوح نے کشتی بنانا شروع کی تو آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور کہنے لگے تو پاگل ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ خشکی پر کشتی تیار ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت نوح نے یہ کشتی لکڑی کے تختوں اور میخوں سے تیار کی۔ توریت میں ہے کہ یہ گوبر کی لکڑی سے بنائی گئی جس پر راڑ لگائی گئی۔ روایت کے مطابق جو کشتی تھی وہ 3 منزلہ تھی، اس کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور مغربی تحقیق کے مطابق کشتی جو بجرہ نما تھی، اور اس کی تعمیر میں سر یا صنوبر کی لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ کشتی کو بننے میں کم از کم 120 برس لگے، 120 برس میں جا یہ کشتی تیار ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی وہ 3 منزلہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے جانور اور پرندوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ وہ خود بخود حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے گرد جمع ہو گئے۔ تمام جانور اور پرندوں کو ایک ایک جوڑا اس کشتی کے ایک خانے میں رکھ لیا گیا۔ کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ کشتی کی بالائی منزل پر جمع کی گئی۔ درمیانی منزل پر تمام جاندار رہائش پذیر تھے۔ تیسری اور آخری منزل پر کو کوڑے کرکٹ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور پھر ایک روز طوفان کی ابتدا ہو گئی۔ سب سے پہلے خاص تندور، جس کے بارے میں پہلے نشاندہی کی جا چکی تھی، اس سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ پھر زمین کے سوتے کھلنے لگ گئے اور آسمان سے بارش شروع ہو گئی، جس کے ساتھ ہی زمین پر پانی چڑھنے لگ گیا۔ توریت کے مطابق 40 دن مسلسل بارش ہوتی رہی۔ زمین سے پانی ابلتا رہا اور 5 ماہ تک برابر چڑھتا رہا، حتیٰ کہ بلند ترین پہاڑوں سے بھی 15 ہاتھ اونچے ہو گیا۔ توریت کے بیان کے مطابق اس وقت حضرت نوح کی عمر 600 سال 1 مہینہ 17 دن تھی۔ یہ سیلاب جو آیا تھا یہ کوئی عالمی نہیں بلکہ مقامی نوعیت کا تھا۔ اس سیلاب کے لیے بھلا 120 سال ایک کشتی بنانے کی ضرورت نہ تھی۔ چھوٹے سیلاب سے بچنے کے لیے تو پہاڑ پر بھی چڑھا جا سکتا تھا یا کسی دوسرے علاقے میں ہجرت کی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں پھر ایسا سیلاب کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ابھی بھی دنیا میں سیلاب آتے ہیں لیکن اس نوعیت کے نہیں آتے اور مخصوص علاقوں تک محدود رہتے ہیں۔ اور بعض جو مغربی تحقیق کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ طوفان سے صرف زمین ہی نہیں بلکہ مریخ اور مشتری کے درمیان واقع ایک سیارے کی ناگہانی تباہی بھی اس طوفان کا باعث بنی تھی۔ اور تحقیق کے مطابق طوفان یا سیلاب کے دوران دنیا کی بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئی تھیں اور کشتی ان کے اوپر تیرتی رہی۔ سیلاب کا زیادہ تر پانی بارش کی بجائے زمین سے پھوٹا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر 40 دن اور رات مسلسل بارش ہوتی رہے، اس کے باوجود بھی پورا کرہ ارض مخصوص چند فٹ سے زیادہ پانی میں نہیں ڈوب سکتا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کا تمام تر پانی ابھی بھی روئے زمین پر موجود ہے۔ اگر دنیا کے تمام موجودہ خشک علاقوں کو بلڈوز کر کے سمندر میں گرا دیا جائے تو پورا کرہ ارض 1 میل گہرے پانی میں ڈوب جائے گا۔ اس کی صرف اتنی ہی مثال کافی ہے کہ بحیرہ الکاہل اوسطاً 2 میل گہرا ہے، جبکہ بر اعظم امریکہ کی اوسطاً اونچائی سطح سمندر سے 1 میل بھی نہیں۔ یہی صورتحال دنیا کے دوسرے سمندروں اور بر اعظموں کی۔ آخرکار جب تمام کافر اور نافرمان لوگ غرق ہو گئے، 150 دن بعد طوفان تھما اور 7ویں مہینے کی 17 تاریخ کو حضرت نوح کی کشتی کوہ ارارات کی چوٹی جوتی موجودہ ترکی پر ٹھہر گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کوہ ارارات کی یہ چوٹی مستقل برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ یہ بھی در حقیقت ان نشانیوں کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو قرآن مجید میں انسان کو اس کے گزرے ہوئے دنوں اور واقعات کی بابت بتائی گئی ہے۔ 1840 میں ارارات کو ایک آتش فشاں کے طور پر شناخت کیا گیا۔ 10 سال بعد جب اس سے لاوا ابلا تو دنیا کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی۔ پھر اس کی چوٹی پر حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی بھی دریافت کر لی گئی ہے جس میں بیٹھ کر عذاب الہی سے نجات حاصل کی گئی۔ اب ارارات کے دامن میں ایک چھوٹا سا شہر بھی آباد ہے جس کی آبادی 10 سے 15 ہزار کے لگ بھگ ہے۔ کشتی ٹھہرنے کے 40 روز بعد حضرت نوح نے کشتی کی کھڑکی کھولی اور ایک کوے اور کبوتری کو اڑا دیا۔ دونوں واپس آ گئے کیونکہ ابھی پانی نہیں اترا تھا اور انہیں کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ مل سکی تھی۔ ایک ہفتے بعد کبوتری یا فاختہ کو دوبارہ اڑایا گیا اور وہ زیتون کی ایک پتی منہ میں لیے لوٹی، جس کا مطلب تھا کہ طوفان ختم ہو گیا ہے یا بلا ٹل گئی ہے۔ آپ نے خشک زمین پر اترنے کے بعد ایک عبادت گاہ اور قربان گاہ تعمیر کی۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے حضرت آدم کی تعمیر کردہ کعبے کی تجدید نو کی جو سیلاب کے باعث تباہ ہو گیا تھا۔ توریت کے مطابق آپ نے زراعت کا پیشہ اختیار کیا اور مزید 350 سال تک تبلیغ و ارشاد میں مصروف رہے اور 950 سال کی عمر میں